اللہ پاک نے ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے واجب کو ادا نہیں کرے گا تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گناہگار قرار پائے گا۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود، لیکن اللہ رب الجلال ان کی قربانیوں کو ان کے منہ پر مار دیتا ہے، ان کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کو کچھ ثواب نہیں ملتا۔ یہ کس وجہ سے دوستو عزیزو ان کو ثواب نہیں ملتا؟ یاد رکھیے گا، کوئی شخص اگر 5 گناہ کرتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ قربانی کرنا اتنا اہم فریضہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بھیڑ کی اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس سے آپ قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا پتہ ہے تمہیں جب کوئی شخص اپنے جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ رب الجلال اس قربانی کرنے والے کو، اس صاحب نصاب کو جو اپنی نام سے قربانی کر رہا ہے، اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، صرف جانور کی رگ سے نکلتا ہے، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانیاں خوش دلی سے کرو، اس لیے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو پھر قیامت کے روز وہ قربانی والا جانور آئے گا اور اس کا گوشت اور اس کی کھال اور اس کے کھر اور اس کے سینگ میزان میں رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ تو اتنی اہمیت ہے قربانی کی، اور اللہ رب الجلال نے ہر صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 5 گناہوں کے ہوتے ہوئے قربانی کرتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ سب سے پہلا گناہ شرک ہے کہ جو شخص اللہ رب الجلال کی ذات میں یا صفات میں شرک کرتا ہے، اللہ رب الجلال اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا عظیم ظلم ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو جو شخص بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ذات میں یا صفات میں، وہ شخص 1000 قربانیاں کر دے لیکن اللہ رب الجلال اس شرک والے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا گناہ کہ جو شخص وہ گناہ کرے گا اللہ رب الجلال اس کے قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ جو نوجوان بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے ان 2 دروازوں سے تو وہ ماں اور باپ کی خدمت کرے۔ جو نوجوان بھی ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا اگر نہیں چاہتے کہ تم دوزخ میں جاؤ تو پھر ماں باپ کی خدمت کرو، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر یاد رکھنا یہی ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ کیوں دوزخ بن جائیں گے؟ کہ جو شخص ماں باپ کو ستاتا ہے در حقیقت وہ اللہ رب الجلال کو ستا رہا ہے، جو شخص ماں باپ کو کوستا ہے در حقیقت وہ اللہ رب الجلال کو کوس رہا ہے، جو شخص ماں باپ کی ناشکری کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب الجلال کی ناشکری کرتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے تو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرو اور میری بھی شکر گزاری کرو۔ جب آپ ماں باپ کے ناشکر گزار ہوں گے تو پھر حقیقت میں اللہ رب الجلال کے بھی ناشکر گزار ہوں گے۔
تو ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمان ہے اور پھر وہ نافرمانی کے عالم کے اندر قربانی کرتا ہے تو اللہ اس کی قربانی کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرا کون سا گناہ ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا؟ تیسرا گناہ ہے سود خوری کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کھانا اور کھلانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طریقے سے 70 عورتوں سے زنا آپ نے کیا، ان 70 عورتوں کے زنا کے برابر جو گناہ ملتا ہے، اتنا گناہ سود کھانے کے اندر ملتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے تو وہ سود کھانے لگ جائے۔ تو سود کھانا اور کھلانا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اب کون بدبخت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے پھر اللہ رب ذوالجلال اس کو ہلاکت کے گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو بھائیو، جو نوجوان بھی سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اگر قربانی کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھا گناہ ہے دل کے اندر کینہ رکھنا، کسی کے خلاف نفرت رکھنا، کسی کا نقصان چاہنا، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اگر کینہ رکھنے والا شخص بھی قربانی کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور پانچواں شخص کون سا ہے جس کی قربانی کو اللہ رب ذوالجلال قبول نہیں کرتا؟ وہ پانچواں شخص وہ ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے، جانور اچھے اچھے لے کر آتا ہے لیکن اس سے مقصود اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ وہ گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے جانور کو لے کے، تاکہ 10 لوگ میرے جانور کو دیکھیں اور میری تعریف کریں کہ بھائی بڑے رئیس نے کتنا اچھا بیل لیا ہے، کتنا اچھا اونٹ لیا ہے، اس سے میری نفس کی تعریف ہو، میری واہ واہ ہو۔ تو جو شخص ریاکاری کے لیے کوئی جانور خریدتا ہے اور پھر وہ قربان کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ تو جوانوں، یہ 5 گناہ ہیں۔ اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو پہلے ان 5 گناہوں سے توبہ کر لو۔ ماں باپ آپ کے زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لو تاکہ اللہ پاک آپ کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔